اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بھارت کے سرپرست یافتہ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ، پاک فوج کے 4 جوان شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج نے 19 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا۔ خوارج نے کیمپ کی حفاظتی حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو بروقت ناکام بنا دیا۔ حملہ نے بارود سے بھری گاڑی کو بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں دیوار منہدم ہو گئی اور قریبی شہری انفراسٹرکچر بشمول ایک مسجد اور مقامی شہریوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ISPR کے مطابق 15 بے گناہ مقامی شہری، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، شدید زخمی ہو گئے۔ فورسز نے نہایت بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے تمام 4 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 4 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حوالدار محمد وقاص، نائک خانویز، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفعت شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان حملے پر پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں افغانستان میں قائم خوارج کی منصوبہ بندی اور سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ یہ کارروائی افغان طالبان رجیم کے دعوے کی نفی ہے۔ افغان طالبان رجیم ایسے دہشت گرد گروہوں کی عدم موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پاکستان افغان طالبان رجیم سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ افغان طالبان رجیم خوارج کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی سلامتی اور تحفظ سب سے مقدم ہے۔ پاکستان ان خوارج اور ان کے سہولت کاروں کا تعاقب اور خاتمے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ جنوبی وزیرستان حملے کے بعد پاکستان میں افغان ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور پاکستان کی طرف سے انہیں احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغان سرزمین سے خوارج گروہ کے حملے میں 4 پاکستانی فوجی شہید کرنے پر افغان طالبان سے سخت احتجاج کیا۔ پاکستان کی جانب سے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ دفتر خارجہ میں افغان ناظم الامور کو طلب کر کے باضابطہ ڈی مارش دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان فتنہ الخوارج اور TTP کی معاونت کر رہے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ افغان طالبان کے وعدے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے منافی ہیں۔ پاکستان نے افغان سرزمین سے دہشت گردی پر مکمل تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ افغان طالبان تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اور قابل تصدیق اقدامات کریں۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان نے سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے بھارتی آبی شرارت پکڑ لی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پگلیار ڈیم کو ڈیڈ سٹوریج تک خالی کر کے پھر دوبارہ ڈیم کو پانی سے بھر کر دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی کر دی۔ پاکستان نے اس آبی جارحیت پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ وزارت آبی وسائل کے اعلامیہ کے مطابق بھارت کی آبی جارحیت پر پاکستان نے بھارت سے باضابطہ رابطہ کیا ہے اور پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر نے معاملہ باضابطہ طور پر بھارت سے اٹھا دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سندھ طاس معاہدے کے تحت بگلیار پن بجلی منصوبے کی ڈیڈ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت نے ڈیم کو پہلے 8 دسمبر کو خالی کیا، پھر 13 دسمبر کو بھر لیا۔ 10 سے 16 دسمبر تک چناب میں گزشتہ 10 سال کی ان دنوں کی تاریخی سطح سے کہیں کم بہاؤ ریکارڈ ہوا۔ اس دوران چناب کے مقام پر پانی کا کم ترین بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا تھا۔ اعلامیہ کے مطابق 17 دسمبر سے چناب کے بہاؤ میں نمایاں بہتری شروع ہوئی۔ محکمہ آبپاشی پنجاب کی جانب سے چناب کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی کمی کے بعد استحکام آ گیا اور مرالہ کے مقام پر چناب میں پانی کا بہاؤ دوبارہ معمول میں داخل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ خصوصی نمائندے نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان پر اظہار تشویش کیا اور معاہدے کا طے شدہ طریقہ کار بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار دی تھی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا مبینہ سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے۔ کوئی فریق یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوئی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے، پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی
دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ سرحد پار حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سفارتی نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اور اچانک تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کے اقدامات بین الاقوامی قوانین اور سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنے عوام کے آبی حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اعزاز سید رپورٹ کریں۔ وزارت خارجہ میں بریفنگ کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتی نمائندوں کو بتایا کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے معاہدے کے تحت پاکستان کو پیشگی اطلاع اور ضروری ڈیٹا فراہم نہیں کیا جو سندھ طاس معاہدے کی بنیادی شقوں کے منافی ہے۔ مستقل ثالثی عدالت نے تو 2025 میں سندھ طاس معاہدے کے مؤثر ہونے کی توثیق بھی کی ہے۔ کشن گنگا اور رتلے جیسے بھارتی منصوبے بھی سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسحاق ڈار نے سفارتی نمائندوں کو بتایا کہ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اور اچانک تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی زراعت، قومی غذائی سلامتی اور 24 کروڑ عوام کے معاشی مفادات کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بھارتی آبی جارحیت انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، سیکرٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر کے سامنے اٹھا چکا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنے عوام کے آبی حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل سے 24 دسمبر تک عراق کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری عراقی قیادت سے ملاقات کریں گے جن میں پاک عراق دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور تعمیر نو کے شعبے میں تعاون پر بات چیت متوقع ہے۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت نے کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی، جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت 13 ملزمان کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید سنائی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی سمیت 13 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کیا۔ اس کیس میں 56 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ کیس کا مقدمہ تھانہ ریس کورس پولیس نے 10 مئی 2023 کو درج کیا تھا۔ لاہور میں 9 مئی کے 5 مقدمات کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو 5 مقدمات میں بری کر دیا گیا جبکہ مزید 3 مقدمات جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کوہستان مالی اسکینڈل کے ملزم قیصر اقبال نے 14 ارب روپے کی پلی بارگین کے لیے درخواست کر دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے احتساب عدالت کو پلی بارگین کی درخواست بھجوائی ہے۔ ملزم قیصر اقبال محکمہ CNW میں ہیڈ کلرک تھا اور اس نے 4 ارب روپے کے اثاثے بینامی ڈمپر ڈرائیور کے نام پر خریدے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ملزم قیصر اقبال اور اس کی اہلیہ کے نام پر 10 ارب روپے کی گاڑیاں، بنگلے، پلازے، سونا اور دیگر اثاثے ہیں۔ قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے اجلاس میں وفاقی وزیر علیم خان اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوش شاہ خان میں تلخ کلامی ہوئی۔ ایک موقع پر علیم خان نے پلوش شاہ کو شٹ اپ کال دی، جواب میں پلوش شاہ نے بھی علیم خان سے کہا یو شٹ اپ۔ پلوش شاہ خان نے کہا انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا ہے، کیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لینا جرم ہے؟ علیم خان بولے یہ لوگ ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وفاقی وزیر علیم خان نے چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر معذرت کر لی۔ ٹھیک ہے جب کسی کی بات نہیں ہوگا کریں گے نہیں کریں گے
को मनाने में आपके सवाल की हद तक आपने और सारी दुनिया देखेंगे सवाल करने पे क्या हुकूमत के मिनिस्टर्स का रवैया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मोदी हिंदुस्तान में भी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से भारतीय जारहियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। हमारा दिफा भारत की हर जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI बड़ी अपोजिशन है जो अपनी हिकमत अमली बनाती है। ये भी हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ़ में होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। पहले एजेंडे पर इत्तफाक हो, फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये ना हो कि मुतनाज़ एजेंडे की वजह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सैबोताज हो जाए। PTI ख़ुद एक बड़ी अपोजिशन है और वो अपनी हिकमत अमली और उसको अपनी स्ट्रेटजी ख़ुद बनाती है। और इस वक्त तक ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ़ पे होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है जी कि ये बड़ी अपोजिशन का ही एक मकाम होता है कि वो सारे अपोजिशन को एक सफ़ पे लाए और उसके लिए एजेंडे की ज़रूरत होती है। पहले एजेंडे के ऊपर मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, ताकि एजेंडे पर इत्तिफाक राय हो जाए। उसके बाद फिर कोई ऑल पार्टीज़ बुलाई जाए। ये ना हो कि एक मुतनाज़ एजेंडा आए और ऑल पार्टीज़ में फिर उसी इख्तलाफ की वजह से सपोताज हो जाए। तो हम अपोजिशन की किसी भी कोशिश को वो सपोताज नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि जो भी हो वो बाहमी मुशावरत के साथ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने काबीना इजलास से खिताब में NFC फ़ंड्स रिलीज़ होने का मसला उठा दिया। कहा, माली साल 2025-26 में NFC के तहत फ़ंड्स अब तक रिलीज़ नहीं किए गए, जिससे कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासर हो रहे हैं। पुरअमन सियासी कारकुनों और अरकान असम्बली पर तशद्दुद जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। वफाक और पंजाब हुकूमत को ये सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। वफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के लिए बात हुई है। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। फिर आपको बता रहा हूँ कि कल मैं इस पर डिटेल में मीटिंग कर चुका हूँ और जो भी आए थे लोग उनको मेरा ख्याल है जो एक्शन हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड किया। उनकी ज़्यादा जो शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को। MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि भत्ताखोरी के मामले पर सनतकारों और आबाद के रहनुमाओं ने खुलकर इंकशाफात किए। सिंध हुकूमत को भत्ताखोरों के नाम तक बताए हैं। सिंध हुकूमत 17 साल से हुक्मरानी कर रही है। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि भत्ताखोरी के मामले को संजीदा लें। हमारे सनतकार और सरमायाकार हैं, माशाअल्लाह इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने कहा कम व्हाट में। आबाद तो खुलकर सामने आ गई है। 17 सालों से मुसलसल बिला शिरकत खैरे जो हमारी सूबे की हुक्मरान जमात है, जिनकी जिम्मेदारी है ये लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र रखना, जिनको ये सारी बातें पहले से आगाह किया गया है, ये सारी खबरें दी गई हैं, उसके बावजूद भी अब तक नाम भी बताए हैं। इस मज़मूम अमल को रोकना और जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जिन लोगों को धमकी दी जा रही है, उनको इस इफरीत से, लानत से निजात दिलाना, ये किसका काम है? 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर, हर तरह के जराइम को रोकने की जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर सूबे को तफवीज़ हो गई है, सूबे को मिल गई है। सूबाई हुकूमत को इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब उन्हें सीरियस होना होगा। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे आज भी जारी रहे।
مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر جلا دیا، اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتوں کو آگ لگا دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عثمان ہادی کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ بھارت 50 سال سے بنگلہ دیش کے سیاسی اور نظریاتی معاملات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ عثمان ہادی کا قتل بنگلہ دیش کی داخلی سیاست میں بھارتی مداخلت کا ثبوت ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش نے بھارت سے عثمان ہادی کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ قتل میں ملوث 2 مشتبہ ملزمان بھارتی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور واپس بھارت فرار ہو گئے۔ عثمان ہادی کو پچھلے ہفتے موٹر سائیکل سواروں نے سر پر گولی ماری تھی۔ انہیں علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا، جہاں وہ گزشتہ رات دم توڑ گئے تھے۔ ان کی میت ڈھاکہ پہنچا دی گئی۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ عثمان ہادی کی موت پر کل ملک بھر میں سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ عثمان ہادی شیخ حسینہ واجد حکومت کے خاتمے میں طلبہ تحریک کے نمایاں رہنما تھے۔ عثمان ہادی کے قتل پر ڈھاکہ میں امریکی سفارت خانے نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق نے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے 5 بڑی کمپنیز کے اشتراک سے بلوچستان میں کان کنی کے شعبے میں $1 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دبئی اور برطانیہ میں فلیٹ اور پلاٹ لینے کے بجائے ملک میں حقیقی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ لاہور میں مائننگ سیکٹر کی 2 کمپنیز میں MOU پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری لانے سے پہلے قومی سرمایہ کاری کا فروغ ضروری ہے۔ کان کنی کے شعبے میں $1 ارب سرمایہ کاری متوقع ہے، جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 5 بڑی کمپنیز کا کنسورشیم بنا کر پاکستان میں سرمایہ کاری لا رہے ہیں، جس کی مجموعی مالیت $5 ارب سے زائد ہے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے صوبائی وزیر اطلاعات اعظم بخاری کے جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں ملزمہ فلک جاوید، عتیق ریاض سمیت 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے اعظم بخاری فیک ویڈیو کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے نامزد ملزمان فلک جاوید سمیت 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہان کو طلب کر لیا۔ ملزمان پر صوبائی وزیر کی فیک ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ NCCIA نے مقدمے کا چالان ضلع کچہری میں جمع کرا رکھا ہے۔ سینئر صحافی حامد میر کی کتاب روداد ستم کی تقریب رونمائی لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ اس ملک میں آئین، عدلیہ، جمہوریت اور میڈیا مظلوم ہے۔ برطانوی سامراج کے قوانین ہیں، ان کو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے تو اس کو نئی شکل میں دوبارہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل میری روداد ستم نہیں ہے، یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کی روداد ستم ہے، جس میں آئین اور قانون بھی مظلوم ہے، جس میں جمہوریت بھی مظلوم ہے، جس میں میڈیا بھی مظلوم ہے، جس میں انصاف کے ادارے بھی مظلوم ہیں۔ یہ روداد ستم آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے اس آئین کو بچاؤ، کیونکہ یہ آئین بچے گا تو یہ قائد اعظم کا پاکستان بچے گا، اور قائد اعظم کا پاکستان صرف اس صورت میں بچے گا کہ اگر پاکستان کی تمام اہم پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کم از کم اس ملک کو بچانے کے لیے ایک نقطے پر آپس میں مکالمہ کریں۔ کوکا کولا پاکستان ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی APA پنجاب کے ویسٹ وائز سرٹیفکیشن پروگرام کے تحت 10 تعلیمی اداروں میں ویسٹ مینجمنٹ ڈسٹ بن متعارف کروا رہا ہے۔ کوکا کولا کا یہ قدم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صوبے بھر میں ویسٹ وائز سرٹیفکیشن پروگرام کی ایک کڑی ہے، جس کا مقصد پنجاب بھر میں کچرا تلف کرتے وقت ہی کچرے کو علیحدہ اقسام میں تقسیم کے رجحان کو فروغ دینا ہے۔ کوکا کولا نے 10 ماڈل سکولز کو 5 رنگوں پر مشتمل ڈسٹ بن سسٹم فراہم کیے ہیں۔ ان ڈسٹ بنز میں کاغذ، شیشہ، نامیاتی فضلہ، دھات اور پلاسٹک کے لیے علیحدہ کنٹینرز شامل ہیں۔ اس موقع پر کوکا کولا پاکستان کے سینئر ڈائریکٹر پبلک افیئرز کمیونیکیشن اینڈ سسٹینیبلٹی ڈاکٹر فیصل ہاشمی نے کہا کہ ان کا ادارہ ماحولیاتی بہتری کے لیے سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی ایک مثال ICC چیمپئنز ٹرافی کے دوران ہماری میدان صاف مہم تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ 23 دسمبر کو نیلامی ہوگی۔ نجکاری کے عمل میں ریفرنس پرائس لیک ہونے کے امکانات ختم کر دیے گئے ہیں۔ تمام انتظامات ماشاءاللہ مکمل ہیں۔
23 तारीख को इंशाल्लाह बिड है और बिडर्स अपनी बिड सबमिट करेंगे उसी दिन। उनके बिड सबमिट करने के बाद हम रेफरेंस प्राइस अप्रूव करवाएंगे हमारे बोर्ड से, पीसी के और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन से, ताकि कोई चांस ना रहे कि रिजर्व प्राइस कहीं से भी लीक हो। और उसके बाद बिडर्स के हम एनालिस्ट खोलेंगे मीडिया की मौजूदगी में, पूरा इवेंट लाइव टेलीकास्ट होगा ताकि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो, और जो हाईएस्ट बिडर होगा इंशाल्लाह उसको पीआई बेची जाएगी। 75% कम अज़ कम होंगे, और कुछ बिडर्स ने कहा है कि उनको 100% चाहिए, तो हमने 100% का ऑप्शन दिया है, बट जो बिड होगी वो 75% की होगी। जमात इस्लामी कराची के तहत शहर भर में 13 मकामात पर धरने दिए गए। ये धरने कराची में टैंकर्स और डंपर्स के जानलेवा हादसात, ई चलान के तहत भारी जुर्मानों, पानी की अदम फराहमी और सड़कों की तबाही के खिलाफ दिए गए। तारिक अबुल हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। शारे कायदीन पर धरने से खिताब में मुनम जफर ने कहा कि कैमरे शहरियों की हिफाजत करने और स्ट्रीट क्राइम को रोकने की बजाय भारी जुर्माने लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मेयर कराची और सिंध हुकूमत गटरों पर ढक्कन लगाने, टूटी सड़कें बनाने और घरों में पानी देने में नाकाम है। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल हल करना ही नहीं चाहती। इस शहर में जगह जगह गटर बह रहे हैं, जगह जगह हादसा हो रहे हैं, न मेन होल कवर मौजूद है, न नालों की दीवारें मौजूद हैं, लोग गिर रहे हैं, जान दे रहे हैं। और छोड़ो, इस साल का हिसाब दो, 47 अरब रुपए इस साल का बजट है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का। बल्दिया कराची में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब का लगाया गया MUC टैक्स कराची की तामीर के बजाय के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। जमात इस्लामी के तहत MA जिना रोड, तिब्बत सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, पावर हाउस चौरंगी, हब रिवर रोड, पराचा चौक, शेरशाह, हैदरी, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद 10 नंबर, काला बोर्ड, मलिर, सोहराब गोट, सुपर हाईवे, शाहराह औरंगी समेत 13 मुकामात पर धरने दिए गए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। कराची में चलने के लिए 6 डबल डेकर बसेस कराची पोर्ट पहुंच गई हैं। पोर्ट हुक्काम का कहना है कि मजीद बसेस 28 दिसंबर को कराची बंदरगाह पहुंचेंगी। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचने के वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी और मुस्लिम विमेन लीग के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कराची प्रेस क्लब के एहतजाजी मुजाहिरे में शहर भर से ख़वातीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था, हिजाब सियासी निशानी नहीं, मजहबी फरीज़ा है। भारत सेक्युलर नहीं बल्कि मुतासिब मुल्क बन चुका है। नीतीश कुमार ने 2 कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नफ़रत नहीं, इंसानी हुकूक़ की बात करने आए हैं। मोदी अपने वज़रा को लगाम दें, पाकिस्तान में किसी कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। और जियो स्पोर्ट में आपको बताएं, पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश के बायस 27 ओवर्स फी इनिंग्स के मैच में बांग्लादेश की टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर-19 ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 69 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। बिग बैश T20 लीग में ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉचर्स को 8 विकेट से मात दे दी। फातेह टीम के जैक वॉल्मथ और मैट रेनशॉ ने सेंचुरी स्कोर की। ताइवान में मेट्रो स्टेशन में चाकू से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। मुश्तबा हमलावर भी हलाक हो गया। ताइवान हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत ताइपे के मेट्रो स्टेशन पर पहले स्मोक बमों से हमला किया और फिर लोगों पर चाकू से वार किए गए, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए। फायर डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने बताया कि मुश्तबा हमलावर भी मारा गया। ताइपे के मेयर ने कहा, मुश्तबा हमलावर ने बज़ाहिर एक इमारत से छलांग लगा दी थी।